السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ روس نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کے لیے 6 فریقی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں روس کے علاوہ چین اور امریکہ کے نمائندے شریک ہوں گے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ بات چیت کے نئے دور کے لیے قطر روانہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں دھماکوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور وزیراعظم عمران خان کی ایران میں کی گئی تقریر پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کی حالت غیر ہونے کے واقعے کو منظم سازش قرار دیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے 10 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں آج منگل کو 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں کے 117 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ اپنی آبائی ریاست گجرات میں ووٹ ڈالا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان پر کہ بھارت کے نیوکلیائی بم دیوالی کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، دہلی میں شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بھارتی دارالحکومت دہلی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج کشمیری قوم پرست لیڈر محمد یاسین ملک سے اظہار یکجہتی کے لیے شورش زدہ وادی کشمیر میں منگل کو عام ہڑتال کی گئی، اور دہشت گرد داعش نے بغیر کسی ثبوت فراہم کیے کہا ہے کہ سری لنکا کے متعدد دھماکوں میں وہ ملوث تھا، جس میں 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اور امریکی ارضیاتی سروے کا کہنا ہے کہ جنوبی فلپائن میں ایک اور طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ روس نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کے لیے 6 فریقی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں روس کے علاوہ چین اور امریکہ کے نمائندے شریک ہوں گے۔ روس کی جانب سے اس اجلاس کی میزبانی کا اعلان منگل کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع روسی سفارت خانے نے ایک بیان میں کیا۔ سفارت خانے کی پریس کی سربراہ نکیتا اشچینکو نے ماسکو کی 6 فریقی کانفرنس کی تصدیق کی۔ بیان کے مطابق اجلاس 25 اپریل کو ماسکو میں ہوگا، جس میں تینوں ملکوں کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان شریک ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد بھی اجلاس میں شریک ہوں گے، جنہوں نے گزشتہ روز ہی خطے کے کثیر الملکی دورے کا آغاز کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ اپنے حالیہ دورے کے دوران امریکی ایلچی افغانستان، پاکستان، بھارت، قطر اور برطانیہ کے علاوہ روس بھی جائیں گے۔ روسی سفارت خانے کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 6 فریقی اجلاس میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت اور افغانستان میں قومی سطح پر مفاہمتی عمل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سفارت خانے نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ 6 فریقی اجلاس افغانستان کے معاملے پر مذاکرات کا کوئی نیا فورم نہیں ہے، بلکہ یہ اجلاس افغانستان میں قیام امن کے لیے پہلے سے جاری عالمی طاقتوں کی کوششوں کے فریم ورک کے تحت ہی منعقد کیا جا رہا ہے۔ روس نے حالیہ چند ماہ کے دوران افغانستان کے تنازع پر کئی اہم اجلاسوں کی میزبانی کی ہے۔ چند ہفتے قبل طالبان اور افغانستان کے چیدہ سیاستدانوں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات کا اہتمام بھی ماسکو نے کیا تھا، اور افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ بات چیت کے نئے دور کے لیے قطر روانہ ہو رہے ہیں۔ طالبان کے دوحہ میں مقیم سیاسی ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان کا گروپ امریکہ کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے۔ خلیلزاد کے وفد نے طالبان کے ساتھ پچھلے سال سے اب تک براہ راست بات چیت کے 5 دور کیے ہیں، اور دونوں فریقوں نے واشنگٹن کی طویل ترین جنگی مداخلت کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں دھماکوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیرہ الایار میں آج 6 افراد زخمی ہوئے، جبکہ گزشتہ رات ڈیرہ مراد جمالی میں ایک دھماکے میں 12 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ان 2 دھماکوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور وزیراعظم عمران خان کی ایران میں کی گئی تقریر پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ اپوزیشن نے وزیراعظم پر الزام عائد کیا ہے کہ وزیراعظم نے ایران میں قومی سلامتی کو نشانہ بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کی حالت غیر ہونے کے واقعے کو منظم سازش قرار دیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے 10 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت حشام انعام اللہ خان کے مطابق کمیٹی 48 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ حکام نے واقعے کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کرنے کی بھی تصدیق کی ہے۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں آج منگل کو 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں کے 117 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں کل امیدواروں کی تعداد 1640 ہے، جبکہ 18 کروڑ 85 لاکھ رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز انتخابات کے تیسرے مرحلے میں لاکھوں ہم وطنوں کے ہمراہ ووٹ ڈالا۔ وزیر اعظم مودی نے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اپنی آبائی ریاست گجرات میں یہ ووٹ ڈالا۔ ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نے اپنی مہم کا مرکزی نقطہ قومی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ رکھا تھا، لیکن بھارتی وزیر اعظم کو اپوزیشن کانگریس پارٹی اور اس کے لیڈر راہل گاندھی کی سخت مخالفت کا سامنا ہے، جنہوں نے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کا ذمہ دار ان کی قیادت کو ٹھہرایا ہے۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان پر کہ بھارت کے نیوکلیائی بم دیوالی کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، دہلی میں شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں اور اخبارات کے مطابق مودی کے اس بیان سے عالمی سطح پر بھارت کے ایک ذمہ دار نیوکلیائی طاقت ہونے کی ساکھ کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج کشمیری قوم پرست لیڈر محمد یاسین ملک سے اظہار یکجہتی کے لیے شورش زدہ وادی کشمیر میں منگل کو عام ہڑتال کی گئی۔ یاسین ملک کو، جو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں، بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ٹیرر فنڈنگ کے ایک مبینہ معاملے میں اس کی طرف سے کی جا رہی تحقیقات کے سلسلے میں چند ہفتے پہلے حراست میں لیا تھا۔ دہشت گرد گروپ داعش نے بغیر کسی ثبوت فراہم کیے کہا ہے کہ سری لنکا کے متعدد دھماکوں میں وہ ملوث تھا، جس میں 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ عسکریت پسندوں کے خبر رساں ادارے امق کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ سری لنکا کے دفاع کے وزیر مملکت نے منگل کے روز کہا کہ جنہوں نے یہ حملے کیے ہیں وہ نیوزی لینڈ میں پچھلے ماہ کرائسٹ چرچ کی 2 مسجدوں پر حملے کا جواب دے رہے تھے۔ رودھان وجے وردھنی نے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں کہ کس طرح ابتدائی تحقیقات سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ امریکی ارضیاتی سروے کا کہنا ہے کہ جنوبی فلپائن میں ایک اور طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ ایک روز پہلے بھی ملک کے شمال میں 6.1 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ منگل کی شام آنے والے زلزلے کی شدت 6.5 تھی اور اس کا مرکز ملک کے وسطی علاقے توتو بیگان کے مشرق میں تھا۔ فوری طور پر نقصانات اور جانی زیاں کی تفصیلات نہیں مل سکی ہیں۔ میانمار کی سپریم کورٹ نے رائٹرز کے 2 صحافیوں کی اپیل مسترد کر دی ہے، جو ملک کے صدیوں پرانے سرکاری رازوں کو افشا کرنے کے جرم میں قید بھگت رہے ہیں۔ اعلیٰ عدالت نے اپیل مسترد کرنے کا کوئی سبب نہیں بتایا ہے۔ والون اور چھوسو او اگست سن 2017 میں جب 7,000 روہنگیا مسلمانوں نے بنگلہ دیش کی سرحد پار کی تو وہ راخائن ریاست میں ان پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی خبریں بھیج رہے تھے۔ انہیں دسمبر سن 2017 میں یانگون کے ایک ریستوران میں 2 پولیس افسروں کے ساتھ ملاقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، جنہوں نے دستاویزات کا ایک بنڈل ان کو دیا تھا۔ اور شمالی کوریا کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ کیم جونگ ان عنقریب روس کا دورہ کریں گے، جہاں ان کی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوگی۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، جس میں ہم ان خبروں کی تفصیلات بھی آپ کے لیے بیان کریں گے رپورٹوں میں جو ابھی ہم نے پیش کی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔